بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آسمانی کتابیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہے، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ آسمانی کتابیں بہت سی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات ہی پر عمل کیا جائے گا۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سر چشمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات یہ ہیں۔ قرآن محفوظ ہونا۔ چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہباں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف، رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دیں۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ قرآن کی زندہ زبان۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ اسی زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ عالمگیر کتاب۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھیں، مگر قرآن مجید ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ یہ کلام اللہ پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم اور ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے عین مطابق ہیں۔ جامع کتاب۔
پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھیں، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں، بعد میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق در روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہے اور مناجات بھی۔ عرض یہ ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر بھی مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب اور احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کے شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقع ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا، کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے، آمین۔ میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔